فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا، گناہوں کے نشانات کو بھی یا اللہ مٹا دیجیے۔ واعف عنا کی تفسیر میں بھی علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحم اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، جس کو ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے۔ واعف عنا کی تفسیر علامہ آلوسی نے فرمائی ہے ای امحو آثار ذنوبنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے۔ محو کرتے ہیں مٹانے کو، ای امحو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے۔ اور جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہوں کے نشانات کو مٹاتے ہیں۔ یہاں پہ صریح الفاظ میں فرمایا، اس میں تو معانی ہیں، اس کے اندر واعف عنا کے معانی میں ہے کہ گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے، لیکن یہاں پہ صریح الفاظ میں فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب فاغفر لنا، آپ معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئات، اور مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کے نشانات کو۔ کفر عنا، کفر کا مطلب مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کے نشانات کو۔ یہ کفارہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کو کفارہ کہتے ہیں، کفار تو کافر کی جمع ہے، کفارہ لفظ ہے جیسے قسم کا کفارہ ہوتا ہے کاف پہ زبر کے ساتھ۔ تو یہ وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے۔ نشانات، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا نشان دل پہ بھی لگتا ہے، اور وہ زمین بھی گواہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن ہے، سورہ زلزال ہے، یہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یہ کیا تھا اس نے میری پیٹھ پر، یہ کیا تھا۔ جو سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ زمین سے بھی بھلا دیں گے، فرشتوں سے بھی بھلا دیں گے، اعمال نامے سے بھی مٹا دیں گے، اعمال نامے سے بھی مٹا دیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، پھر اس میں لکھا ہوگا، اگر معافی نہیں مانگی تو یہ سب رہے گا اس دن۔ اور جس نے سچی توبہ کر لی، چاہے 50 سال پرانے گناہ ہوں، جو سچی توبہ کرے اللہ سارے گناہوں پر نادم۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے یا اللہ ہم تو اتنے ہم نے گناہ کیے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم اپنے بلوغت سے لے کر کے آج کے تمام گناہوں پر آج تک کے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بدنگاہی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ اس لیے کرتے نہیں، پھر ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہو جائے گا، پھر موبائل چھن جاتا ہے پھر خرید لیتے ہیں، تو پھر اگر ہو جائے گا گناہ پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس لیے کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے، گھر ٹوٹ نہ جائے، گھر بنائے ہی نہیں۔ گھر بناتا ہے آدمی، دنیا امید پہ قائم ہے۔ تو توبہ کا، جس کو ہمارے شیخ نے عجیب بات فرمائی کہ جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے وہ اللہ سے قریب بھی نہیں ہے بلکہ اللہ سے دور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کو باپ گندگی میں چھوڑ دے، جیسے بچہ پتہ چلا گٹر میں گر گیا، وہ بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے اور اپنے کاموں میں لگا ہے، یا وہاں سے گزر رہا ہے دیکھا بیٹا گٹر میں گرا ہوا، وہ بچا بھی نہیں رہا آرام سے، اس کا مطلب بیٹا انتہائی نالائق ہے، جس کی طرف ابا التفات بھی نہیں کر رہے کہ اس کو نکال کے دھلوانا چاہیے، کہ گٹر میں بیچارہ میرا بیٹا گرا ہوا ہے۔ تو جس کا ابا صحیح ہوگا، سگا ہوگا اور محبت کرنے والا ہوگا، اس کو فوراً نکال کے اس کو نہلائے گا۔ تو جب بندہ گناہ کی گندگی کے گٹر میں گرتا ہے تو جس کو توفیق توبہ ہوتی ہے، علامت ہے کہ بندہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا مقرب ہے، اور اللہ اس کو چاہتے ہیں، جبھی تو توبہ کی توفیق دے رہے ہیں، گناہوں کے گٹر سے نکال رہے ہیں اس کو، گناہوں کے گٹر سے اس کو نکال رہے ہیں۔ اور جس کو گناہوں کے گٹر سے نہیں نکال رہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی توجہ، توبہ کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بندے کا توبہ یہ بندے نے توبہ کی، اور اللہ کا توبہ یہ کہ وفق للتوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں رحمت کے ساتھ اور اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا نے پیارا شعر فرمایا کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، پھر نہیں کہنا یہ جائز کہ وہ بخشیدہ نہیں، کہ وہ بخشیدہ نہیں ہے۔ وہ گناہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کرے، بس توبہ سچی ہونی چاہیے کہ اللہ آئندہ بھی ہم گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے،
شیو کرنا چھوڑ دیں گے، داڑھی منڈانا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، آپ کے بھروسے پہ کیا ملتا ہے؟ کچھ ثواب تو کیا گناہ بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی جاتا ہے۔ بتائیے اگر آدمی بالفر حجام کو نہ دے، 150 روپے، معلوم نہیں کیا اس کی فیس ہے اس کی، جتنا پیسہ حجام کے پاس جاتا ہے یہ سب ناجائز حرام جا رہا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سنت کی مخالفت میں یہ پیسہ جا رہا ہے۔ حجام کا بھی داڑھی منڈا کے پیسہ لینا ناجائز ہے، اس کو بتا دیجئے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے محلے کے حجام صاحب ہیں، خود انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، لیکن ابھی تک وہ ہمت نہیں کر پائے ہیں کہ وہ داڑھی منڈانا چھوڑ دیں گے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں سب، لیکن انشاءاللہ ان قریب ایسے لوگوں کو چاہیے اپنا معاش تبدیل کر دیں۔ اس میں کون سے 2 لاکھ کما لیتے ہیں، وہی 30-40 ہزار 50 ہزار کماتا ہے، تو اپنا معاش حلال اختیار کر لے، کیونکہ خالی بال کاٹنے سے اتنا نہیں آتا ہے۔ حالانکہ ایسے بھی ہیں کہ داڑھی نہیں کاٹتے، ایسے حجام بھی موجود ہیں، اور صرف بال کاٹنے پر فیشل وغیرہ کرنے سے ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ گزارا ہوگا۔ اگر معاش تبدیل کر دیں تو کون سا عزت کا کام ہے یہ؟ لہذا آلو پیاز بیچ لیں، حضرت فرماتے تھے پیٹ پہ پتھر باندھ لو، آلو پیاز بیچ لو۔ آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے، آلو پیاز بیچ لو، لیکن حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کیونکہ رزق حلال ایسی چیز ہے جس سے عبادات کی توفیق ہوتی ہے، اور حرام کا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے عبادات کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں بینک میں، انشورنس میں نوکری کرنے والے، یہ جو چور ڈکیت پھرتے رہتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق دیکھی اب الا ماشاءاللہ، کیونکہ حرام کھا کھا کے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گناہوں کی جسے کہتے ہیں ام المعاصی ہے، یہ ام المعاصی، معاصی کی ماں ہے حرام کھانا۔ حرام کھانے سے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر اس کا یہ شروع میں تو کہتے ہیں ہاں بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، پھر کہتے ہیں مجبوری کیا ہے، ہم کام بھی تو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں بینک میں جا کے، تو محنت تو جیب کترا بھی کرتا ہے، کتنی محنت سے جیب کترتا ہے، اتنی صفائی سے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ٹکراتا ہے، ایسا ماحول بناتا ہے، پھر جب وہ دور چلا جاتا ہے پھر ارے کیا ہو گیا، کتنی مہارت سے کرتا ہے، کس طرح اس کو سکھایا جاتا ہے، مہینوں وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی دلیری سے ٹی دکھا کے پیسہ چھینا جاتا ہے۔ بدکار عورتیں اتنی محنت کرتی ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے، تو کیا یہ سارے پیسے حلال ہیں محنت کرنے سے؟ محنت کرنے سے ہر پیسہ حلال نہیں ہوتا، ہر پیسہ، ہر محنت بھی جائز نہیں ہے، ہر پیسہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ حلال محنت کرنے سے حلال ہوتا ہے، محنت کا رخ بھی دیکھا جائے گا، محنت کا رخ بھی دیکھا جائے گا کہ محنت صحیح نہج پر ہو رہی ہے یا غلط نہج پر۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب میں فائدہ کیا ہے، اپنا ہی نقصان بھی ہے۔ 150 روپے آدمی خرچ بھی کر رہا ہے، اگر خود بھی کرتا ہے تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہوتا ہے، اور داڑھی چھوڑ دے تو کوئی خرچہ نہیں۔ دین کے ہر کام میں سنت کا ہر طریقہ اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ آقا کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو طریقے عطا فرمائے سب کے سب اسہل بھی ہے، اجمل بھی۔ تو ارادہ کر لیں گے یا اللہ ہم آپ کو راضی کریں گے 100%، وعدے رکھتے بھی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کٹاتے ہیں تاکہ ماحول معاشرے کے ساتھ بھی چلے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ دونوں پارٹی میں اپنی بالٹی لے کے جاتے ہیں اور دونوں جگہ ناکام رہتے ہیں۔ میں نے حضرت والا کے ملفوظ کو شعر بند کیا ہے کہ کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست، ماں بہن درمیان، ماں بہن نہیں کہہ رہا ہوں، کیوں مسٹر و ملا کے ہو ماں بہن میرے دوست، داڑھی کو تم ایک مشت بڑھا کیوں نہیں لیتے۔ چھوٹی داڑھی رکھ کے سمجھتے ہیں چلو کچھ مولویوں میں بھی رہے، کچھ مسٹروں میں بھی رہے، یہ کسی میں نہیں ہے، نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے۔ یہ داڑھی ہے تو ایک مٹھی ہے، نہیں تو نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ تھوڑی رکھ لو تو تھوڑا ثواب ملے گا، جتنا بڑھاؤ گے اتنا ثواب ملے گا، نہیں۔ جب ہاں ارادہ جس نے کر لیا اور آئندہ نہیں کرے گا آج سے، تو ان کا انشاءاللہ اس کا ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا، لیکن امامت وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں اس نے فلانا صاحب نے کل سچی توبہ کی ہے، بیعت بھی ہو گئے، چلو وہ حافظ بھی ہے، ویسے ہوتے ہیں حافظ لوگ بھی بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں، اب ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، داڑھی تو ہے نہیں، دیکھنے والا سمجھے گا یعنی بغیر داڑھی والا بھی نماز پڑھا سکتا ہے، اگرچہ اس کے دل کے اندر سے اللہ کی دوستی مل چکی ہے اس کو، لیکن ابھی اس کا ظاہر اس قابل نہیں ہوا ہے کہ وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے، یہ مسئلہ بھی جب تک اس کا ظاہر اور باطن اس قابل نہیں ہو جائے گا وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں اٹھائیے بھی نیک لوگوں کے ساتھ، یہاں بھی نیکوں میں ہمیں رکھیے، وہاں بھی نیکوں کے ساتھ ہمیں اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔